بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو میں آج آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا، اس کے اوپر میں نے ایک پہلے ویڈیو کی تھی، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے کہ یہ اتنی مجھے اس کے اوپر مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کس طرح کا واقعہ ہے، کیوں ہوا یہ واقعہ۔ تو اس کے اوپر میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیروز پور کا واقعہ یا فیروز والا کا واقعہ ہے، لاہور کا۔ ایک سوتیلا باپ جو کہ ایک مسجد توحید کا امام مسجد بھی ہے، یعنی سوتیلا باپ ہے۔ میں مسلک کا نام نہیں لوں گا، پھر لوگ غصہ کرتے ہیں اور لینا بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے۔ عموماً مدارس میں، مساجد میں یہ واقعات تو ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ رشتہ بڑا کلوز تھا۔ اب ہمارا جو دین ہے، شریعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جس عورت سے نکاح ہو جائے، اس کی بیٹی بے شک پچھلے باپ سے ہو، اس سے کبھی بھی بیوی کو چھوڑ دیا جائے، طلاق دے دی جائے، فوت ہو جائے، اس کی بیٹی سے سوتیلا باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ماں زندہ ہے، اس کے نکاح میں ہے، امام مسجد ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، یہ دوسری بیوی ہے۔ دوسری بیوی بھی دینی لحاظ سے بھی پڑھی لکھی ہے، باپردہ خاتون ہے، امید ہے خوبصورت بھی ہوگی کیونکہ ہم نے پردے میں اس کو دیکھا ہے، لیکن اس کی 2 معصوم بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں ہیں۔ وہ بچی ایک تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس نے یہ سلسلہ غلط شروع کر لیا۔ اب ناظرین، وہ بندے کا جو دین کے حوالے سے معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام مسجد ہے، صبح بچی کو جگاتا ہے، پہلے بڑی کو، ماں سوئی پڑی ہے، مے بھی اس کو کوئی نشاور چیز دی جاتی ہے یا وہ اس کی کوئی نیند اس طرح کی ہے خاتون کی، حالانکہ وہ نماز وغیرہ تو پڑھتی ہے جو اس نے بتایا۔ چھوٹی بچی ابھی تھوڑی چھوٹی ہے، بڑی بچی کو وہ تقریباً پچھلے 5 سال سے استعمال کرتا رہا۔ بڑی جو بچی ہے ناظرین، اس کا نام میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، نام ہم لینا پسند نہیں کرتے، اب کیا کریں۔ بہرحال بڑا میں نے ملزم کا نام بتا دیا، مسجد کا بتا دیا۔ وہ ناظرین اس بچی کو وہ جگاتا ہے صبح، یعنی جگاتا کب ہے؟ جب اس کی ماں سوئی ہوتی ہے 2 بجے 3 بجے، اس کو جگاتا ہے، اس کے ساتھ غلط کاری کر کے پھر اس کو کہتا ہے اب غسل کر لو، خود غسل کرتا ہے، پھر اس بچی کو حفظ کی کلاس کرواتا ہے۔ حفظ کی کلاس کروانے کے بعد پھر وہ امامت بھی کرواتا ہے، پھر وہ مسجد میں لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا ہے اور امام مسجد ہے۔ اس بندے کا ایک طرف تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 بیویاں ہیں اس کی، یعنی ایک بیوی پہلے وہ ہے اس کی، دوسری اس نے یہ بیوہ جو ہے اس سے شادی کی ہے۔ اس کا پہلا شوہر اس خاتون کا فوت ہو چکا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کی 2 بیویوں سے یہ ایک رغبت یا ایک دل نہیں بھرا، اس بندے نے اپنی سوتیلی بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور اسی طرح جب وہ اس نے دیکھ لیا کہ اب ایک بچی تو اس کے ساتھ مکمل آمادہ ہے، جب اس کا دل چاہے استعمال کرتا ہے، اب اس نے چھوٹی بچی کو بھی یہ شروع کر لیا کام، اور چھوٹی بچی نے اعتراض کیا۔ اس کو جب جگایا تو اس کو ڈانٹا ڈپٹا، اور اس کے ساتھ بھی جب اس نے غلط کاری کی تو اس نے کہا کہ یہ اب کیا کرتے ہیں، تو اس نے ایک بڑی جو ہم سن کر شرمندہ ہوئے ہیں، اس نے کہا نہیں، ابو ایسے ہی کرتے ہیں، والد باپ ایسے ہی کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ، یعنی ریپ ہی کرتے ہیں، زیادتی ہی کرتے ہیں، غلط ہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو باتیں ہمیں سن کر شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم بھی باپ ہیں، کل قداں یہ باتیں ڈھکی چھپی تو رہ نہیں سکتی، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچے سنیں گے، ہمارے اپنے کو قریبی سنیں گے، تو بندہ کیا کہے گا کسی کو
ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، بیوی ہے یا کوئی ایسے رشتے ہیں، وہ ہمارے بھرے مردوں کے بارے میں خصوصاً میں اب کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا سوچتی ہوگی کہ یہ جو مرد لوگ ہیں یہ اسی طرح کے ہیں؟ وہ خدا کے بندے، دیکھو تمہیں اتنی کوئی لعنت پڑی ہوئی ہے، تم جا کے کسی غلط عورت سے کر لو، مل جاؤ، ہم حالانکہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے بطور مسلم، لیکن کم از کم کوئی جگہ ہوتی ہے یار ایسی کہ جس کو چھوڑا جا سکتا ہے، جس کو ہم مطلب بہت سارے مسائل ہیں کہ بیٹیاں ہیں تمہاریاں اور تم بیٹیوں ایک کے بعد دوسری کو شروع کر لیا اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، اور یہ جاہلیت، اب اس کو کیا کہیں کہ یہ بندہ کوئی شعور نہیں رکھتا تھا، یہ بندہ کوئی مذہبی لحاظ سے سمجھتا نہیں تھا، یا دوسری طرف ہم ان بچیوں کو کہ یہ کوئی میرا جسم میری مرضی والی بچیاں ہیں، جس طرح کہ ہمارا معاشرہ بڑا غصہ کرتا ہے بعض اوقات کہ جی یہ جو خواتین ہیں یہ دعوت دے رہی ہیں، اپنے جسم کی طرف مائل کر رہی ہیں، یہ لوگوں کو غلط پیغام دے رہی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی والی، تو بھائی یہ تو بچیاں تو پیغام نہیں دے رہی تھی۔ اور ایسے واقعات لاہور میں ایک بچے کے ساتھ، 10 سال کے بچے کے ساتھ امام مسجد نے یہ واقعہ کیا۔ فیصل آباد نڑوالا روڈ پر نتھو چک ہے، اس میں ایک کم سن 6 سے 7 سال کی 2 بچیوں کے ساتھ مولوی کا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن ناظرین اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات، لاہور میں جو کینٹ میں مدرسہ تھا پچھلے دنوں، اس کا ایک بڑا سکینڈل آیا، ویڈیو سکینڈل، جس کے اوپر ابھی بھی وہ کیس چل رہا ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی والے لوگ نہیں ہیں، اور جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ دینی لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، امام مسجد ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، میں اپنی عموماً ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اوپر یہ نہ دیکھیں یہ بندہ بارش ہے، یہ بندہ امام مسجد ہے، یہ بندہ اسکول ٹیچر ہے، یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ بندہ ان پڑھ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بندہ کم عمر ہے یا زیادہ عمر ہے اس کی، یا اس کی 2 بیویاں ہیں، اس کی 1 بیوی ہے، تو یہ کرے گا یا یہ نہیں کرے گا، معاملہ یہ نہیں ہے ناظرین۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس مائنڈ سیٹ نے، جس بندے کے دماغ میں یہ شیطانی کھیل چلتا ہے، وہ بے شک بارش ہو، بے شک وہ امام مسجد ہو، بے شک وہ استاد ہو، بے شک وہ بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، اس نے یہ گندا کھیل کھیلنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں والدین کو یا ماں کو ایسے اپنے بچیوں کے اوپر، بالخصوص بچیوں دونوں کے اوپر، یہ دور اب جو ہے بچیوں دونوں، آپ مسجد میں بھیجتے ہیں بڑے چوکنا رہا کریں، آپ مدارس میں بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں، چوکنا رہا کریں، کسی کے گھر میں آپ بچیوں کو عربی اردو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو چوکس رہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ہم نے ان کو اتنے ٹائم کے لیے بھیجا ہے، 1 بچے 2 بچے اکٹھے جاتے ہیں، 3 بچے اکٹھے جاتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ الگ نہ ہوں، اکٹھے رہیں، کوئی ایسا معاملہ بنے، ان کو تربیت دیں۔ تو ناظرین جتنی دیر ہم اس چیز کو شعور کے لحاظ سے ہم اجاگر نہیں کریں گے، اگر کسی کے ساتھ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ پولیس کے پاس جائے، وہ انصاف لے، وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ جدوجہد کرے تاکہ ایسے واقعات جو ہیں ان میں کمی آئے اور یہ نہ ہوں۔ ناظرین اپنے بچوں کا اپنا خیال رکھیں، ہم کوئی نیکسٹ اسی طرح واقعی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔